السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 77۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں کے صفوں میں سب سے زیادہ ثواب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم ثواب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کے صفوں میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف کا ہے اور سب سے کم ثواب پہلی صف کا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ بعض ملکوں کے اندر دیکھا گیا عورتیں جو ہے پہلی صف میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مرد پچھلی صف میں ہوتے ہیں۔ وہ عورتوں میں دینداری ہوتی ہے یہ مشرقی ملکوں کے اندر، تو تہجد میں آ جاتی ہیں۔ تو بعض ملکوں میں، بعض دیہاتوں کے اندر، بڑی بڑی مسجدوں میں نہیں، اور ہماری لڑائیاں بھی ہوئی، ہم بھی پہلی صف میں کھڑی ہیں اور محترمہ بھی آ گئی، ارے بھائی تمہاری صف تو آخری ہے، کیا فرق ہے ہم میں تم میں، ہم عورتیں تم مردوں، اب وہ لڑائی کرنا شروع کریں۔ تو یہ حدیث ان کو یاد دلاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، کہ مسلم میں یہ حدیث ہے۔ پھر منہ بگاڑ کر ناک جو ہے نا، ناک وہ پیشانی پہ لگ جاتی ہے۔ یہ مثال مشہور ہے کہ ناک اڑی ٹیڑھی کر کے پھر جائیں گی کہ یہ سب کیا، یہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ابھی عورتوں کو آخری صف میں ہونا چاہیے اور مرد جو ہے پہلی صف میں رہے، اور مردوں کو پہلی صف میں آنے کے شوق میں نہیں ہوتا۔ یا اذان ہوگی، سنت پڑھے نہ پڑھے لیکن باہر کھڑے کھڑے باتیں کریں گے، ٹھاٹ کے ساتھ اقامت ہوگی تو بھاگے 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 آئیں گے چھوٹا سا رومال لے کر۔ یہ نہیں، آدمی پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کاندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے، صفوں میں آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ اگلے صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور ان کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ یعنی صفیں ٹھیک کیجئے، صفیں ٹیڑھی رہی دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ اور ٹیڑھا جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ برتن میں دودھ رکھا ہے، اس کو آپ ٹیڑھا کر دو، الٹا کر دو تو دودھ گر جائے گا، اب وہ دودھ آئے گا نہیں۔ اسی لیے دعا منگوائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیری طرف سے ہمیں رحمت دے گا، کیا مطلب؟ یعنی ہم ہدایت ملنے کے بعد ٹیڑھے ہو گئے تھے، دودھ گر گیا تھا، اب ہمیں اے اللہ تو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کا تعلق صف سے بھی ہے، جیسے صفوں کو ٹیڑھا نہ کرو، صفیں سیدھے رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی ملک میں، چونکہ سبق اللہ تعالیٰ سارے دنیا میں پہنچا رہے ہیں، جب کسی ملک میں عورتیں پہلے صف میں آ جاوے تو مسلم شریف کی حدیث سنا دو۔ ہم تو مسلم شریف کی حدیث سناتے تھے تو ناک بھون تھوڑا چڑھا کر، تھوڑا جو بڑھ کر کے اپنی زبان میں دائیں بائیں کہہ کر، چاہے اچھی بات کہتی ہے بری بات کہتی ہے، اپنا مصلی لیا، اپنی بیگ لی اور اپنی تسبیح لی اور گھماتے گھماتے جو پیچھے چلے گئے۔ اس لیے ان حدیثوں کو ذہن میں رکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔